انسان کی زندگی میں ہمیشہ دو طرح کے لوگ آتے ہیں۔ ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان خود فیصلہ کرتا ہے، اپنے قدموں پہ چل کے اس انسان کی جانب بڑھ جاتا ہے، یعنی اس بندے تک جانے کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ زندگی میں انسان کو مل بھی جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ملتا، اور دوسری طرف ایسے لوگ انسان کی زندگی میں آتے ہیں جو انسان منصوبہ نہیں بناتا، بلکہ کبھی انسان اس کے لیے ایفرٹ بھی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ عالم ارواح کے اندر قدرت والے نے یہ فیصلہ لکھ دیا ہوتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا۔ وہ بندہ تمہاری زندگی میں ایسے آتا ہے کہ انسان عالم حیرت میں چلا جاتا ہے۔ انسان نے نہ کوئی منصوبہ بنایا ہوتا ہے، نہ کوئی راستہ تلاش کیا ہوتا ہے، نہ کوئی قدم اس کی طرف بڑھایا ہوتا ہے، لیکن وہ زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ پوری کی پوری کائنات فورس کر کے اس کو تمہاری زندگی میں بھیج دیتی ہے۔ تمام حالات، تمام فاصلے اور تمام اسباب اس بندے کو آپ کی جانب دھکیل رہے ہوتے ہیں، اور وہ بندہ آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ تو جو بندہ تو آپ خود سلیکٹ کرتے ہو، اس کے بارے میں آپ ایفرٹس کرتے ہو، کوششیں کرتے ہو، لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے عالم ارواح میں تمہارے لیے چن لیا ہوتا ہے، اس کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کی تمہاری زندگی میں آنے سے پہلے تمہاری تربیت اور اصلاح کی جاتی ہے، اور تمہارے دل کی سمت کو بدل دیا جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے پرفیکٹ چیز یا ایسا ہی انسان چاہیے، اور اس پر انسان اٹک جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھو گے کہ آپ کے سوچنے کا زاویہ مکمل طور پر بدل گیا ہے۔ لوگوں کی پرکھ کا معیار پہلے جیسا نہیں رہا۔ جس چیز کو تم پہلے اپنے لیے بہتر سمجھتے تھے، اب تم اس کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری ذات کے اندر ایک شعور کا ایسا درجہ پیدا کر دیتی ہے کہ تم لوگوں کو صحیح طریقے سے پرکھنا سیکھ جاتے ہو۔ تم بہتر سے بہترین کی جانب چلے جاتے ہو، یا جس چیز پر تم اٹکے ہوئے ہوتے ہو کہ مجھے اس سے کم نہیں چاہیے، وہ تمہاری ذات کے اندر سے چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی ذات اندر سے ٹوٹ رہی ہے اور بدل رہی ہے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے یہ پہلا اشارہ ہوتا ہے کہ تمہیں کسی اور چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ جو سٹینڈرڈ تم نے خود سیٹ کیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عطا کرنے کے بجائے اپنی قدرت سے بہتر یا مختلف فیصلہ کرتا ہے۔ اور دوسری بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جو انا یا غرور ہوتا ہے، جب قدرت کا فیصلہ مسلط ہوتا ہے تو وہ انا خود بخود ٹوٹ جاتی ہے۔ جن چیزوں پر انسان کبھی سمجھوتا نہیں کرتا تھا، وہاں عاجزی، مسکینی اور حقیقی شعور آ جاتا ہے، کیونکہ انا کے مٹنے سے روح بیدار ہوتی ہے۔ اس تیاری کے بعد زندگی میں ایک بہت بڑا شفٹ یا چینج آتا ہے، اور انسان ایک بدلا ہوا روپ لے لیتا ہے۔ تیسری بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان جو خود کو بالکل کامل اور پرفیکٹ سمجھتا تھا کہ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، اسے اپنی ذات کے اندر خامیاں اور برائیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حکمت خداوندی یہی چاہتی ہے کہ انسان اپنی خامیاں دیکھے، کیونکہ اس دنیا میں کامل اور مکمل صرف رب تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ جب وہ شخص زندگی میں آتا ہے تو اسے بھی خامیوں سمیت قبول کرنا پڑتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کسی کی زندگی میں خوابوں کا سول میٹ ہی آئے، بلکہ کئی بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کارمک ریلیشن یا ایک ایسا رشتہ ملتا ہے جو ایک آزمائش اور امتحان بن جاتا ہے، تاکہ انسان کی آخرت بہتر ہو سکے۔ دنیا میں 90% لوگوں کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں جن میں انسان تنگی کے باوجود اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ ظاہری طور پر رشتہ مشکل لگ سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اپنی خامیاں دکھا کر ایک دوسرے کو قبول کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اور اس کا چوتھا بڑا سائن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑتا۔ جس بندے کو آپ کے لیے چن لیا گیا ہے، اس کے علاوہ تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے مگر کوئی دوسرا راستہ نہیں کھلتا۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی راستہ کھول کر رکھتا ہے، اور ہر ذریعہ آپ کو اسی کی جانب دھکیلتا ہے۔ وقت کے ساتھ جیسے برف پگھلتی ہے، انسان کی انا بھی پگھل جاتی ہے،
اور وہ اس فیصلے کو قبول کر لیتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہزاروں آپشنز کھول سکتا ہے، لیکن اس نے وہی سامنے رکھا جو آپ کے نصیب میں لکھا تھا یا جو آپ کے لیے بہترین تھا، جس کو آپ کچھ منتھ یا کچھ سالوں بعد پہچان سکیں گے۔ جب یہ سچ انسان کی زندگی میں آتا ہے تو وہ بالکل حقیقت پر عیاں بن کر آتا ہے، جس سے انسان کا اندرونی سکون بحال ہو جاتا ہے اور وہ ڈٹ جاتا ہے کہ اسے یہ قبول ہے۔ اس سچ کے آنے سے انسان کے تمام جھوٹے سہارے، خود ساختہ دوستیاں اور جھوٹے وعدوں کے آپشن خود بخود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ اس کا اپنا نہیں تھا، بلکہ حالات نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا، اور وہ رب کی رضا چاہے وہ سول میٹ والی ہو یا آزمائش والی، اسے تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ سب کچھ عالم ارواح اور لوح محفوظ کے طے شدہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سارے فیصلے آپ دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تبدیل کروا سکتے ہیں، اور قدرت جس چیز کو مقدر کرتی ہے، انسان کو اس کے لیے پہلے سے تیار بھی کر دیتی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی چیز آپ کے نصیب میں لکھی ہے اور آپ کو وہاں سکون نہیں مل رہا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں یہی لکھا ہے کہ آپ اس کو دعاؤں کے ذریعے قبول کروا سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر واحد ایک دعا ایسی چیز ہے جو لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ اور جو لوگ اس راستے پر صبر کرتے ہیں، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں اور شکر گزار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے اور انہیں بہترین نعم البدل عطا کرتا ہے۔ اور یقین کریں، یہ باتیں ایک وقت پہ آپ کو ضرور سمجھ آئیں گی، اور جب آپ کو سمجھ آ جائیں گی تو آپ کی زندگی ایک ایسے موڑ کی طرف مڑ جائے گی جہاں پھر آپ کو نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پچھتاوا، نہ لوگوں کی فکر ہوگی، بلکہ آپ صرف اپنے بارے میں، اپنے رب تعالیٰ کے بارے میں سوچیں گے۔ آپ صرف یہ سوچیں گے کہ آپ کا رب ناراض تو نہیں، آپ صرف یہ سوچیں گے کہ کیا آپ کو سکون محسوس ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد زندگی ایک بہترین ڈگر پر چل پڑتی ہے۔ پھر آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر آپ کو اصل زندگی کا سکون حاصل ہوتا ہے۔